اس نے یہ جاننے کے باوجود کہ میں ہندو نہیں ہوں، پاکستانی جاسوس ہوں اور مجھے پولیس کے حوالے نہیں کیا، بلکہ پولیس کے آگے جھوٹ بول کر مجھے بچا لیا۔ اس آدمی نے چارپائی کی چادر ہٹا کر نیچے جھک کر کہا، ابھی نیچے ہی لیٹے رہو، کوئی پتہ نہیں پولیس پھر آ جائے۔ اس نے چادر کا پلو نیچے کر دیا اور چوکی پر بیٹھ کر دوبارہ بھجن گانے لگا۔ میں چارپائی کے نیچے لیٹے لیٹے آنکھیں بند کر لی، دونوں ہاتھ سینے پر رکھ لیے اور خدا کا شکر ادا کرنے لگا کہ اس نے عین وقت پر مجھے بچا لیا۔ لیکن اس بھجن گانے والے ہندو تک کی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس نے یہ معلوم ہو جانے کے بعد بھی کہ میں مسلمان ہوں اور مجھ پر پولیس نے پاکستانی جاسوس ہونے کا الزام لگایا ہے، پھر بھی مجھے کیوں ان کے حوالے نہیں کیا؟ یہاں میری عقل جواب دے گئی، کیونکہ یہ آدمی مجھے پاگل بھی نہیں معلوم ہو رہا تھا۔ اس دوران گلی میں پولیس آ گئی تھی اور آدمیوں کے باتیں کرنے کی آوازیں بھی آ رہی تھی۔ معلوم ہوتا تھا کہ پولیس نے گھروں کی تلاشی لینی شروع کر دی ہے۔ آدمی بھجن گاتے گاتے رک گیا۔ وہ چارپائی کے قریب ہی چوکی پر بیٹھا تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، میرے ساتھ اوپر آؤ، یہاں تمہارے پکڑے جانے کا خطرہ ہے، باہر نکل آؤ۔ میں جلدی سے چارپائی کے نیچے سے نکل آیا۔ کوٹری کا اس نے آہستہ سے کنڈی اتار کر دروازہ کھولا۔ آگے دیوڑی میں اندھیرا تھا۔ اس نے مجھے کہا، میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ، میرے کندھے پر ہاتھ رکھ لو۔ دیوڑی میں اتنا اندھیرا تھا کہ مجھے کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ 3-4 قدم چل کر ایک طرف مڑ گیا۔ یہاں سیڑھیاں اوپر جاتی تھی جو مجھے آتے ہوئے اندھیرے میں نظر نہیں آئی تھی۔ میں اس کے پیچھے پیچھے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ 6-7 سیڑھیاں چڑھنے کے بعد اوپر ایک اور کوٹری کا دروازہ تھا۔ اس نے دروازہ کھول دیا، کہنے لگا، ٹھہرو، میں دیا جلاتا ہوں۔ میں سیڑھیوں کے دروازے میں ہی کھڑا رہا۔ اس نے دیا روشن کیا۔ چھوٹی سی کوٹری تھی۔ ایک طرف اونچا سا پلنگ تھا جس کے نیچے شاید چاولوں یا گندم کی بھری ہوئی بوریاں پڑی تھی۔ وہ بولا، پلنگ کے نیچے ان بوریوں کے پیچھے چھپ جاؤ، بھگوان نے چاہا تو یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ میں جلدی سے پلنگ کے نیچے گھس کر بوریوں کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا۔ یہ دیہاتی ٹائپ کا پلنگ تھا جو اونچے ہوتے ہیں۔ اس کے پائے فرش پر بنے ہوئے مٹی کی 4 چھوٹی تھڑیوں کے اوپر رکھے ہوتے ہیں۔ میں وہاں لیٹنے کے بجائے بیٹھ سکتا تھا۔ اس آدمی نے واپس جاتے ہوئے مٹی کا دیا بجھا دیا اور دروازے کو باہر سے کنڈی لگا کر سیڑھیاں اتر گیا۔ کوٹھڑی میں خاص طور پر پلنگ کے نیچے گرمی اور حبس تھا، مگر اس وقت میری جان پر بنی تھی۔ اس کوٹری میں بھی شاید کوئی کھڑکی تھی جو نیچے گلی میں کھلتی تھی۔ مجھے اس کھڑکی میں سے نیچے گلی میں سپاہیوں اور دوسرے مکان کے لوگوں کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھی۔ پولیس مکانوں کی تلاشی بھی لے رہی تھی اور ان سے میرے بارے میں پوچھ بھی رہی تھی اور انہیں ہدایت بھی کر رہی تھی کہ مفرور پاکستانی جاسوس ہے، اگر کہیں نظر آ جائے تو اسے فوراً پکڑ لینا اور پولیس کو اطلاع کر دینا۔ ایک بار پولیس کے سپاہی اس ہندو کے مکان کے باہر آ گئے جس کے مکان میں نے پناہ لے رکھی تھی۔ کسی سپاہی نے یا شاہد حوالدار نے آواز دی، دروازہ کھولو۔
دروازہ کھلنے کی آواز آئی، ساتھ ہی میرے میزبان ہندو نے کہا، مہاراج ایک سپاہی پہلے بھی تلاشی لے گیا ہے، یہاں کوئی دوسرا سپاہی یا حوالدار تھا؟ اس نے کہا، مہاراج مجھے معلوم ہے، پر کیا پتہ اب پاکستانی جاسوس یہاں گھس آیا ہو۔ میرے میزبان ہندو نے کہا، مہاراج اگر وہ یہاں آتا تو مجھ سے بچ کر نہیں جا سکتا تھا، میں مکان میں اکیلا ہوں، بھگوان کا بھگت ہوں، آپ نے تلاشی لینی ہے تو بے شک لے لے۔ کانسٹیبل یا حوالدار نے کہا، اس کی ضرورت نہیں ہے، مگر ہوشیار رہنا، وہ اسی گاؤں میں کہیں چھپا ہوا ہے، یہاں آ گیا تو اسے دبوچ لینا، بے شک اس کی ٹانگ وانگ توڑ دینا۔ اس کے بعد سپاہی کی گلی میں سے واپس جانے کی آوازیں آئیں اور آپس میں ایک دوسرے سے کہہ بھی رہے تھے کہ جائے گا کہاں ہے، اسی گاؤں میں ہے، ابھی کہاں جائے گا؟ آوازیں دور جا کر غائب ہو گئی۔ گلی میں رات کا سناٹا چھایا تھا۔ میں پلنگ کے نیچے بوریوں کے پیچھے سمٹ کر بیٹھا تھا۔ نیچے سے ایک بار پھر ہندو میزبان کے بھجن گانے کی آواز شروع ہو گئی۔ مجھے گرمی محسوس ہوئی تو میں پلنگ کے نیچے سے نکل کر پلنگ ٹانگیں لٹکا کر بیٹھ گیا اور کوٹری کے اندھیرے میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میں سوچنے لگا کہ اس نیک دل ہندو نے مجھے پولیس سے تو بچا لیا، مگر ابھی یہاں سے نکلنا مناسب نہیں تھا۔ اتنے میں نیچے بھجن گانے کی آواز بند ہو گئی۔ مجھے کسی کے سیڑھیاں چڑھنے کی آواز آئی۔ میں جلدی سے پلنگ کے نیچے چلا گیا۔ دروازہ کھلا، یہ میرا میزبان ہندو ہی تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، پولیس چلی گئی ہے، فکر نہ کرو۔ پھر اس نے دیا روشن کیا۔ کوٹری میں دیے کی مدھم روشنی پھیل گئی۔ باہر آ جاؤ۔ میں پلنگ کے نیچے سے نکل آیا۔ اب میں نے اس شخص کو دیے کی روشنی میں غور سے دیکھا۔ 60 کے قریب اس کی عمر ہوگی۔ جسم دبلا تھا، رنگ گہرا گندمی تھا، بال سفید ہو رہے تھے، ماتھے پر تلک لگا ہوا تھا۔ اس نے دھوتی کرتا پہنا ہوا تھا، مگر اس کے چہرے پر ایک عجیب قسم کی رحم دلی نظر آ رہی تھی۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ یہ مسکراہٹ کوئی ایسی مسکراہٹ نہیں تھی جو کوئی لطیفہ سنا کر یا خوشی کی خبر سن کر چہرے پر آ جاتی ہے۔ یہ بڑی بے معلوم سی مسکراہٹ تھی۔ یہ مسکرانے سے پہلے وہ مسکرانے کے بعد کی مسکراہٹ معلوم ہوتی تھی۔ مجھے کہنے لگا، بیٹا نیچے آ جاؤ۔ اس کے منہ سے بیٹے کا لفظ سن کر میں اور بھی حیران ہوا۔ میں اس کے دشمن ملک کا جاسوس تھا، پولیس کی حراست سے بھاگا ہوا تھا۔ اس شخص نے نہ صرف یہ کہہ کر مجھے پناہ دی تھی بلکہ پولیس کے آگے جھوٹ بھی بولا تھا، مجھے بچا لیا تھا اور اب بڑی شفقت کے ساتھ مجھے بیٹا کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ میں نے اپنی کمانڈو ٹریننگ کے دوران ہندو مذہب، ہندو دیو مالا اور سنسکرت زبان کا کافی مطالعہ کیا تھا، بلکہ یہ چیزیں میری ٹریننگ کا ایک حصہ سمجھ کر مجھے پڑھائی گئی تھی تاکہ میں دشمن کی ذہنیت کو پوری طرح سمجھ جاؤں اور صحیح طریقے سے سراغ رسانی کی لڑائی لڑ سکوں اور دشمن سے کسی محاذ پر بھی مار نہ کھا جاؤں۔ لیکن اس ہندو کا سلوک میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ اس شخص کا جوان بیٹا مر گیا ہو اور میری شکل اس کے بیٹے سے ملتی ہو۔ وہ مجھے نیچے اس کوٹری میں لے گیا جہاں وہ چوکی پر بیٹھا بھجن گا رہا تھا۔ اس کوٹری میں لالٹین روشن تھی
جس کی بتی اس نے پولیس کے جانے کے بعد مدھم کر دی تھی، وہ چوکی پر بیٹھ گیا اور بولا تم یہاں سو جاؤ، صبح چلے جانا، اس وقت جاؤ گے تو پولیس تمہیں پکڑ لے گی۔ مجھ سے نہ رہا گیا، میں نے کہا مہاراج مجھے क्षमा کر دے، میں نے آپ کے آگے جھوٹ بولا کہ میں ہندو ہوں۔ اب تو آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ میں بھی مانتا ہوں کہ میں واقعی مسلمان ہوں اور پاکستان سے آیا ہوں، لیکن ایک بات میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے یہ سب کچھ جاننے کے بعد مجھے پولیس کے حوالے کیوں نہیں کیا؟ میں چپ ہو گیا، وہ بھی چپ تھا، چوکی پر آلتی پالتی مار کر کمر بالکل سیدھی کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے بوڑھے اور ہلکے ہلکے تبسم والے چہرے پر لالٹین کی مدھم روشن پڑ رہی تھی۔ میری طرف اس نے آنکھیں اٹھائی اور میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے مجھ سے سوال کیا، تم یہ سوال کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں نے بڑے ادب سے کہا، اس لیے مہاراج کہ میں آپ کے اس سلوک پر اتنا حیران ہوں کہ شاید اتنا حیران کہ میں پہلے کبھی نہیں ہوا۔ مجھے ایک ہندو سے ایسے سلوک کی کبھی امید نہیں تھی۔ اس شخص کے چہرے کے بے معلوم تبسم پر ذرا سا بھی فرق نہ آیا تھا۔ اس نے پھر ایک سوال کر دیا، تم یہ سب کچھ پوچھ کر کیا کرو گے؟ میں نے کہا مہاراج کم از کم میری حیرانی ضرور دور ہو جائے گی۔ اس نے پھر ایک سوال پوچھ لیا، تمہاری حیرانی دور ہو گئی تو پھر تمہارے پاس کیا رہ جائے گا؟ اس کی یہ بات بالکل میری سمجھ میں نہ آئی۔ اس نے کہا، آپ کا بڑا دنداری ہوں کہ آپ نے میری خاطر اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کر مجھے بچا لیا۔ اس شخص نے مسکراتے ہوئے پوچھا، تم مسلمان ہو کر ہندوؤں کی زبان کے لفظ کیوں استعمال کرتے ہو؟ اب جب کہ اس شخص کے آگے ساری بات کھل چکی تھی، اس لیے کچھ چھپانے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے جواب دیا، مہاراج ہندو بن کر بھارت میں پھر رہا ہوں، ہندی بولنے کی عادت پڑ گئی ہے۔ وہ شخص ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا، پھر اس نے میری طرف دیکھا، اس کے چہرے پر وہی نرم سی مسکراہٹ تھی۔ کہنے لگا، کچھ کھاؤ گے؟ میرے پاس اس وقت گڑ اور روٹی ہے۔ مجھے بھوک بالکل نہیں تھی، صرف پیاس لگی تھی۔ میں نے کہا، صرف پانی پیوں گا مہاراج۔ اس نے کونے میں رکھے ہوئے مٹکے میں سے مجھے پانی نکال کر پلایا۔ کہنے لگا، اس چارپائی پر نہیں، اوپر والی کوٹری میں پلنگ پر جا کر سو جاؤ، تمہارا اس وقت یہاں سے نکلنا ٹھیک نہیں۔ منہ اندھیرے میں تمہیں جگا دوں گا، اس وقت چلے جانا، پولیس گاؤں سے جا چکی ہوگی۔ میں اس شخص کو حیرت اور تشکر کے ملے جلے جذبات کے ساتھ دیکھتا اوپر چلا آیا۔ کوٹری میں دیا جل رہا تھا۔ میں پلنگ پر لیٹ گیا، نیند بالکل نہیں آ رہی تھی۔ نہ جانے رات کتنی گزر چکی تھی۔ لیٹ کر سوچنے لگا کہ اس شخص کا احسان شاید میں زندگی بھر نہ بھلا سکوں گا۔ خدا جانے یہ کوئی انسان تھا یا خدا نے میری مدد کے لیے آسمان سے کوئی فرشتہ اتار کر وہاں بٹھا دیا تھا۔ کتنے ہی دنوں سے امرتسر جیل کی کوٹری کے سخت فرش پر راحتوں کو پہلو بدلتا رہا تھا۔ اب پلنگ پر لیٹا تو نیند آنا شروع ہو گئی۔ یہ اطمینان بھی تھا کہ کوئی مجھے پکڑنے نہیں آئے گا۔ میں سو گیا۔ منہ اندھیرے مجھے اس شخص نے جگا دیا۔ وہ بڑے آرام سے میرا کندھا ہلا رہا تھا۔ بیٹا اٹھو، تمہارے جانے کا وقت ہو گیا۔ میں جلدی سے اٹھ بیٹھا۔ کہنے لگا، میں نے تمہارے لیے چائے بنائی ہوئی ہے، باہر غسل خانے میں جا کر منہ ہاتھ دھو لو۔
وہ مجھے مکان کی دوسری منزل کی ایک چھوٹے سے دالان میں لے گیا جہاں ایک بغیر چھت کے غسل خانہ بنا ہوا تھا، نلکا لگا تھا۔ میں نے وہاں منہ ہاتھ دھویا، نیچے آ گیا۔ کوٹری میں اسی طرح لالٹین جل رہی تھی، چارپائی پر چادر اسی طرح بچھی تھی، اس پر ایک بھی سلوٹ نہیں پڑی ہوئی تھی۔ لگتا تھا کہ وہ شخص رات بھر بیٹھا رہا تھا۔ تانبے کے گلاس میں گرم چائے تھی، چنگیتر میں ایک روٹی اور تھوڑا سا گڑ رکھا ہوا تھا۔ میں نے وہ ساری روٹی اور گڑ کھا لیا۔ روٹی باسی تھی اور بڑی لذیذ تھی، اوپر سے چائے بھی پی، تازہ دم ہو گیا۔ میں اس نیک دل ہندو کا شکریہ ادا کرنے لگا تو وہ بولا، بیٹا شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں، اب تم گاؤں سے نکل جاؤ اور جدھر جانا ہے چلے جاؤ، ابھی رات کا اندھیرا ہے، دن نکل آیا تو گاؤں کے آدمی تمہیں پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیں گے۔ میں اٹھ کھڑا ہوا، وہ آدمی دیوڑی تک میرے ساتھ آیا۔ میں نے آخری بار اس شخص کی طرف دیکھا اور